بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کر، دعا بن کر، جہاں جہاں تک جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، ان تمام سماعتوں کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا حقیرانہ سا سلام پہنچے، اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ تمام رشتے خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ اور آپ سے وابستہ معاملاتی زندگی بہتری کی طرف چل رہے ہوں گے، آپ کی کوششوں کو، کاوشوں کو، آپ کی بہتر مثبت سوچ کو اللہ کی ذات پاک وسعتیں عطا فرما رہی ہے۔ آمین ثم آمین۔ جب ہمارے اندر، ہماری ذات کے اندر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا خیال اور تصور وجود پانے لگتا ہے کہ جس کا ہمارے ماضی سے کوئی تعلق ہو، یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہماری ذات میں ایک نیا اضافہ ہوا۔ اس اضافے کا تعلق ہمارے ارد گرد کے ماحول سے ہو، ہماری سوچ سے اور ہمارے آنے والے یا گزرے ہوئے کسی تصور خیال سے جڑ کے ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے اندر ایک سسٹم رائج کیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وقت آنے پہ اس کے اندر موجود تمام فائل آٹومیٹیکلی جب ایکٹیو ہوتی ہیں تو ہمارے رجحانات اس حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک عمر کا حساب ہوتا ہے، ایک ہماری ذات سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کے رویے ہیں، ان کی گفتگو ہے، ان کا اور ہمارا تعلق اور ان کی اور ہماری ترجیحات ہیں، کبھی ہم ان کی مان لیتے ہیں، کبھی وہ ہماری سن لیتے ہیں۔ تو ایسی سوچ کے ساتھ بھی کچھ ایسی فائل ضرور کھل جاتی ہیں جو ہمیں کسی ایسی سمت کی طرف بھی لے جاتی ہیں جہاں پر اپنا وجود فقط خاک لگتا ہے، فقط راکھ لگتا ہے، مٹی کا ایک ایسا گندا ہوا پتلا لگتا ہے کہ جس کے اندر پھونکی ہوئی روح اس سے آزادی کے لیے کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں تڑپتی ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ مٹی پھر اس مٹی کے ساتھ جا ملنے کو ترستی ہے، کب ترستی ہے، کیسے ترستی ہے، یہاں تک کہ ہم جتنے بھی کھیل کھلواڑ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اپنی ماں کی گود سے لے کے گور تک کے مرحلے طے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم ایک سے دو ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہم میں سے ہمیں اولاد عطا کر دیتی ہے، کبھی ہم ترجیحات میں ہوتے تھے، پھر ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، رجحانات بدل جاتے ہیں۔ یہ تمام وہی میٹرز ہیں جو ہم اپنے ارد گرد اور ماحول میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، مگر کچھ لوگ، کچھ بہت خاص لوگ جن کے لیے اللہ کی ذات پاک آپ کو پسند کر لیتی ہے، چن لیتی ہے، جب آپ کے اندر وہ طلوع ہوتے ہیں، جب آپ کی ذات میں ان کا وجود پاتا ہے، تو پھر آپ خود بخود اس سمت چل پڑتے ہیں، اس طرح سے چل پڑتے ہیں کہ جسے اگر آپ کوئی نام دینا چاہیں آپ نہیں دے پائیں گے، آپ اگر کوشش بھی کر لیں اس مقام پر آپ کسی اور کو نہیں لا پائیں گے، آپ کی خواہشات، آپ کی ترجیحات ایک اور سمت چل پڑیں گی، اور وہ واحد شخص، شخصیت، ذات، تصور، خیال ایک اور طرف کھڑا ہوگا جو آپ کو اس دوسری سمت کی جانب جانے ہی نہیں دے گا۔ آپ اس میں کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا کچھ سوچتے ہیں، کیا کچھ کھوجتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں۔
اس میں آپ کو کمال حاصل ہی نہیں. کمال تو اس وحدہ لا شریک کا ہے جو آپ کے اندر وہ رنگ ظاہر کر دیتا ہے، جو آپ کے اندر اس رنگ کو اس طرح سے شامل کر دیتا ہے کہ آپ کا انگ انگ، آپ کی نس نس پھر آپ کے اپنے بس میں نہیں رہتی. آپ کے تصورات، آپ کے خیالات، آپ کے عمل، آپ کے الفاظ کی ادائیگی، آپ کا سوچنے کا انداز اور محور کس طرح سے، کس تیزی سے، کس شدت سے آپ کو ایک طرف سے اٹھا کے دوسری طرف لے جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. کس طرح سے ایک عام شخص حالت منصور سے وابستہ ہو جاتا ہے، کس طرح وہ چمکدار چمکتی ہوئی بوٹی میں سے نور پھوٹنے لگتا ہے، کس طرح سے طور برپا ہو جاتا ہے، کس طرح سے کوئی عشق میں اپنے وجود کے ان لوتھڑوں کو جناب موسیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، کس طرح سے تپتی ہوئی ریت میں، اس عشق میں، اس جنون میں غلام گھسیٹے جاتے ہیں اور ان کی زبان پر اف بھی نہیں آتی. یہ سب وہی رجحانات ہیں، یہ سب وہی معاملات ہیں کہ جہاں پر علم کی، شعور کی، ذات کی، انا کی نفی ہوتی ہے. جب صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ میں نہیں بس تو، جہاں آپ کے اندر، آپ کی ذات کے اندر، آپ کے شعور کے اندر ایسی دستک ہوتی ہے کہ جس دستک کو فقط وہی سن پاتا ہے کہ جب اس کی باری آتی ہے. اسی کو وہ در نصیب ہوتا ہے، اسی کو وہ گھر نصیب ہوتا ہے، اسی کو وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات سے باہر نکل کر اس صبر کی سیڑھی پہ چڑھتا ہے کہ جس کا پہلا موڑ شکر پہ آتا ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اگر آپ میرے ساتھ لے کے چلیں اس مقام پر، اس خیال پر، اس تصور پر کہ جب آپ کے اندر کوئی اس طرح سے، اس انداز سے معصوم بچے کی طرح بغاوت کر رہا ہو، آپ سے کہہ رہا ہو کہ جو تیرے ظاہری رشتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو تیرے اندر ایک شور مچا ہوا ہے، اس کی صدا کو بھی سن لے، اس آواز کو بھی محسوس کر لے. کس طرح سے راضی کروں اس محبت کو، اس محبوب کو کہ جس کے لیے یا جس کے بنا زندگی فقط زندگی ہی نہیں، ایک ایسا بوجھ ہے، ایک ایسا پتھر ہے جو میرے پیروں کے ساتھ بندھ چکا ہے، جس کو کھینچنا محال لگ رہا ہے، عذاب لگ رہا ہے. کیسے بچے سا ہچکیاں لیتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، قدموں میں گر کے، ہاتھوں کو تھام کے، سجدہ ریز ہو کے، جھک کے، عاجزی سے اس وحدہ لا شریک کو آخر الزماں کا واسطہ دیتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے، وہ ہر جگہ ہے. اس موڑ کا انتظار، اس باری کا انتظار، اور اتنی شدت سے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ آنکھوں سے یہ جو بے شمار بے رنگ پانی بہتا چلا جا رہا ہے، اس کی منزل کہاں ہے؟ یہ اور مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے؟ ابھی میری اور کتنی سزائیں باقی ہیں، ابھی میری اور کتنی خطائیں باقی ہیں، ابھی مجھے اور اپنی ذات سے کتنا لڑنا ہے، ابھی مجھے اور کتنا بکھرنا ہے، ابھی کتنی بار خود کو سمیٹ کر اپنے سامنے اپنے ہی پتلے کو کھڑا کرنا ہے اور پھر سے تیار ہونا ہے اس ٹھوکر کے لیے کہ جس میں خطائیں ہوں تو سزا نہیں ملتی، ہمیشہ ملتی ہی تب ہے جب خطا نہ ہو. یہ وہ سلسلے ہیں
یہ وہ صدائیں ہیں، یہ وہ آوازیں ہیں جو اندر اس طرح سے شور مچاتی ہیں کہ جیسے آپ کا مقام بہت بلندی پر ہو، اور جہاں پر آپ کا مقام ہو نہ وہاں پر دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، اور ہر لمحے شدید ہوا سے آپ کا سامنا ہو۔ اس شور کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی شدت اور تیزی میں ہوگا، اور اوپر سے جب آپ کے اندر غبار کے بادل گرجتے ہیں تو وہ بجلیاں سیدھا دل پہ گرتی ہیں، سیدھا دل پہ گرتی ہیں۔ کتنی بار خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، کتنی بار اس دنیا کو یہی ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، مجھ میں کچھ خاص نہیں، عام ہوں میں، میری تعریف مت کرو، بہت بدنام ہوں میں۔ یقین دلانے سے یقین آنے تک کی منزلت میں کبھی چین کھو جاتا ہے، کبھی قرار کھو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو خود جھنجھوڑ کے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں بھی تجھ پر یقین کروں کہ نہیں۔ جس سے ڈرتے رہتے ہیں، جس سے بھاگتے رہتے ہیں، جب وہ ایک دم سے سامنے آ کے پوچھتا ہے بتا تو میرا ہی منتظر تھا، میں تو آگ ہوں، میں عشق ہوں، میں فنا ہوں، میں عشق ہوں، میری ذات تیری ذات میں اگر ڈھل گئی جل جائے گا، مر جائے گا، باز آ جا، باز آ جا۔ ان سلسلوں کو کیوں شروع کرنا چاہتا ہے کہ جن کا حاصل فقط فنا ہے، ساتھ رہتا ہے، سفر کرتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، الفاظ سے سمجھاتا ہے، الفاظ سے الجھاتا ہے، خود بھی تکلیف میں ہے، خود کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ میں عشق ہوں، میں آگ ہوں۔ جب ان تمام سوالات کو آپ اپنے سامنے محسوس کریں گے، اپنی ذات کے اندر محسوس کریں گے، پھر یقین اور بے یقینی کے اندر سے گزرتے ہوئے منزل فنا کو پا لیں گے تو کیا کمال ہوگا، کن میں شمار ہوگا آپ کا، کس طرح سے شمار ہوگا، کس طرح سے، کس انداز سے، کس سوچ سے، کس فکر سے۔ اس مرحلے میں ہم بار بار، کئی بار ٹوٹتے ہیں، پھر باز نہیں آتے۔ باز کیوں نہیں آتے؟ باز اس وجہ سے نہیں آتے کہ کچھ لذتیں ہمیں راس آ جاتی ہیں، ہماری عادتیں بگڑ جاتی ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو اس مقام تک لے کے آ جاتے ہیں کہ جب دستک دینے والے سے پہلے اس کی شناخت ہو جاتی ہے، جب پیاس سے پہلے پانی آپ کے سامنے آ جاتا ہے، جب وجہ شکر کہیں تلاش کرنے نہیں جانا پڑتا، جب حالت صبر آپ کی شناخت خود کرتا ہے، جب آپ کو اپنا وجود فقط ایک امانت لگنے لگتا ہے، جب آپ کے تصورات میں، آپ کے خیالات میں کسی کا وجود اس وقت کا حاکم بن کے آپ کی زبان پہ، آپ کی سوچ پہ اپنا قبضہ جماتے ہوئے
آپ کے قلب کو اور آپ کی سوچ کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے ایک گرہ لگاتے ہوئے روک دیتا ہے، کہہ دیتا ہے اب تو نہیں، اب وہ، ہر سو ہر پل نہ آپ روک سکتے ہیں نہ آپ رک سکتے ہیں، نہ خود کو سنبھال سکتے ہیں، نہ خود کو الجھا سکتے ہیں، نہ خود کو خود سے جدا کر سکتے ہیں، نہ خود کو خود میں چھپا سکتے ہیں۔ کبھی قدم، کبھی دھڑکنیں، کبھی سانسیں، کبھی اشک حالت رقص میں اس طرح سے محو ہوتے ہیں کہ اس محو ہونے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابتدا کیا تھی، کیوں تھی، کس لیے تھی۔ انتہا اس نڈھال ہو کے گرنے کے بعد سامنے آتی ہے۔ ہمیں اپنا آپ، اپنی سوچ، اپنی فکر بالکل اس بے فکری میں محسوس ہونے لگتی ہے کہ جہاں پر جانا یا جہاں کا حصہ بن جانا یا جہاں کا حصہ ہو جانا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، جب سر جھکاتے ہیں تو لگتا ہے کہ زمین کی تمام تہیں رقص کر رہی ہیں، جب سر اٹھاتے ہیں تو آسمان کی تمام تہیں حالت رقص میں ہیں۔ یہ جو مدار ہے، یہ جو گھوم رہی ہے زمین کائنات، یہ بھی حالت رقص میں ہے۔ یہ جو اشک آتے ہیں نا شدت غم سے، درد سے، کسی کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے حالت کرب میں آ جاتے ہیں، تو آنکھوں میں بہنے والے آنسو بھی جس حالت رقص میں محسوس ہوتے ہیں وہ بھی ناقابل بیان ہوتا ہے۔ تجھے کہا تھا تو رک جا، تجھے سمجھایا تھا تو رک جا، تو میری پلکوں کے چاروں اطراف جب حالت رقص میں تھا تو اشک تھا، اور جس محبت میں، جس پیار میں، جس چاہ میں، جس شدت میں تو نے وجود پایا تھا، اس وجود کی نسبت سے تیرا ایک مان تھا۔ تو چھلک گیا، تو بے رنگ بے نور پانی بن گیا، تو بے نور پانی بن گیا، بے رنگ پانی بن گیا، تو بہہ گیا۔ اسی طرح آپ کے وجود کے اندر عشق پروان چڑھتا ہے، آپ کی نس نس میں لہو کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ سچ کہوں تو ہر دھڑکن میں جو ڈگڈگی بجتی ہے اس میں یہی رقص جاری ہے۔ یہ جو بے شمار خیال ہیں، یہ جو بے شمار تصورات ہیں، ان کے اندر بھی موجود جو ایک آواز ہے، جو ایک صدا ہے، جو ایک پکار ہے، جو ایک شدت ہے، جو جذبوں سے آ رہی ایک حدت ہے، اگر اس کو بھی چاروں طرف سے دیکھیں تو ایک رقص برپا ہو جاتا ہے اندر۔ وجود سے خوشبو کی جگہ پر آوازیں پھوٹنے لگتی ہیں، میں نہیں بس تو، نہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو، میں نہیں بس تو۔ اور اس سفر کے اندر جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، جو ہمارے اندر رہتے ہیں، جو ہمارے اندر موجود ہیں، جو ہمارے اندر اپنے وجود کو بار بار ظاہر کرتے ہیں، ایک دم سے محفل میں بیٹھے ہوئے نہ جانے کس سمت چلے جاتے ہیں ہم لوگ، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ابھی تو یہاں تھے، فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سے شروع ہونے والا سفر ہمیں کہاں لے گیا، اب ہم کہاں ہیں، ہم کس سمت جا رہے ہیں،
ہمارا ہاتھ کس تصور کے ہاتھ میں ہے؟ ہماری سوچ کو کس وجود نے اپنے ارد گرد حالت طواف میں رکھا ہوا ہے؟ ہم کس کے لیے اپنے آنسوؤں کو، اپنے لفظوں کو، اپنے جذبوں کو اپنے ہی اندر دبا کے اس دنیا کے آگے دنیا جیسا ہو کے ایک جوکر کی طرح، ایک بہروپیے کی طرح ظاہر کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے مسکراتے ہوئے، گنگناتے ہوئے چپ چاپ کبھی کبھی کہہ کے لگاتے ہوئے جس سمت جا رہے ہیں، کوئی مجنوں کہہ کے پکارے گا، کوئی رانجھا کہہ کے مخاطب کرے گا، کوئی پنو کہے گا، لیکن وہ کون ہوگا جو یہ کہے گا سدونی مینو رانجھا سارے ہیر نہ آکھے کوئی، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ ہی رانجھا ہوئی۔ شاید یہی وہ کیفیت ہے کہ جب ہمارے رنگ میں وہ رنگ اس طرح سے ظاہر ہوگا کہ ہم حالت طلب سے، حالت تڑپ سے، حالت کرب سے باہر آتے ہوئے اس نسبت کے نام سے پکارے جائیں گے جو ہمارے اندر ہے تو بہت کچھ، آتا بھی بہت کچھ ہے، وہ بہت کچھ دکھلاتا بھی ہے، جب دل چاہتا ہے اٹھا کے بٹھا دیتا ہے۔ بول اب کیا کیفیت ہے؟ بول کیا محسوس کر رہا ہے؟ بول کہاں تک محسوس کر رہا ہے؟ کس طرح سے محسوس کر رہا ہے؟ کتنا محسوس کر رہا ہے؟ بول تجھے احساس ہے تو بول، کچھ بول سکتا ہے تو بول، اور اس طرح سے بول کہ آواز تیری، زباں تیری، جسم تیرا، روح میری۔ بول کیا محسوس کرتا ہے؟ بول۔ پتہ چلا ہے کہ جب درد ملتا ہے، ہر زباں کہاں اس قابل ہے جو درد محسوس ہو رہا ہو اس کو الفاظ دے کر کے بیاں کر سکے۔ تو کون کون سا حصہ دکھائے گا، کب کب دکھائے گا، کہاں کہاں دکھائے گا، اور کتنا دکھائے گا، کس طرح سے دکھائے گا؟ جب سر سے لے کے پاؤں تک تو عزت بنا، تو مان بنا، تو حرف دعا بنا، تو رحمتوں کی چادر میں چھپ گیا، تیرا وجود سر سے لے کے پاؤں تک پیار ہی پیار کی کیفیت بن کے نکھر گیا۔ اب اور کیا بیان کرے گا؟ یہ جو رقص جاری ہے نا تیرے وجود میں، کبھی خیالات کی طرح، کبھی تصورات کی طرح، کبھی دل کی دھڑکن ڈگڈگی بجاتے ہوئے، کبھی معمولی باریک باریک رگوں میں، نسوں میں اس خون کا رقص جاری و ساری ہے۔ کبھی تیرا پلکیں جھکا کے محسوس کرنا اس عشق و محبت کو، کبھی تیرا پلکیں اٹھا کے چکا چوند روشنی سے منہ موڑنا، پھر اسی کیفیت کو بارہا بلانا، بار بار بلانا۔ کیا کوئی عام بات ہے یہ؟ کس طرح سے راضی کروں، کس طرح سے مناؤں؟ بہت اوکھے پینڈے ہیں، ہم چل تو پڑتے ہیں مگر
چلنے کے بعد ہم کہاں رکتے ہیں یہ پھر چلانے والا بہتر جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کہاں جان پائیں گے، ہم کہاں جان سکتے ہیں؟ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ پھر سے بے بنیاد ہوتے ہوئے حالت بنیاد میں آئیں، پھر اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اپنی ذات کو اپنے سامنے دوبارہ جب ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا محسوس کریں، اپنے جذبوں کی ترجمانی کو جب کوئی نام دینے کے قابل ہوں، اس قابل ہوں کہ ہمارا اندر اور باہر ایک ہو سکے، ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو سکے، ہم جب کسی سے مخاطب ہوں تو وہ الفاظ پہلے ہم خود سے بول چکے ہوں، ہم جب اپنی ذات کو فنا ہوتے ہوئے محسوس کریں تو سامنے کسی اور کی ایسی مکمل بقا محسوس ہو رہی ہو، ہم جب اپنے اندر اپنی نس نس میں اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے دعوے دار بنے، حقدار بنے، اپنے شعور کو سامنے رکھیں، صاحب شعور بنتے ہوئے یقین کی اس چوکھٹ پہ دستک دے جہاں پر ہماری دستک سے پہلے در کھولا ہو اور صاحب در کہے کہ بنا کچھ مانگے کھڑا ہو جا، رک جا، ٹھہر جا، اب تو یہاں پر اپنی زبان نہیں کھولے گا، یہ مقام عطا ہے، جا تجھے قبول کیا، تیری التجاؤں کو، تیرے سوالات کو قبول کیا، تجھ کو وہ کچھ عطا کیا کہ جس تڑپ میں تجھے بھیجا تھا، جس طلب میں تجھے بھیجا تھا، جس مقام سے تجھے روح شناس کروایا تھا، جس کی جانب تجھے تیرے اندر صدائیں جگا کے بھیجا تھا، وہ مقام تجھے عطا کیا، تو خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس درد کی شدت ایک دم سے اس طرح سے کم ہو کے ظاہر ہوگی، ثابت ہوگی کہ جیسے تمام تر خوشیاں ظاہری و باطنی ہمارے اندر بھی پھوٹ رہی ہیں اور اپنے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنا وجود ڈھلنے کی بجائے، پگھلنے کی بجائے، ختم ہونے کی بجائے لازوال سا محسوس ہونے لگے گا۔ یہی ہیں وہ کیفیات، یہی ہیں وہ راستے، یہی ہیں وہ الفاظ کہ جن کا کوئی مفہوم ہو، مطلب ہو، ضروری نہیں ہوتا، ہر درد مقام رکھتا ہو ضروری نہیں ہوتا، ہر گفتگو وجہ موضوع ہو ضروری نہیں ہوتی، ہر بات کے پیچھے وجہ ہو ضروری نہیں ہوتا، ہر سوچ کے پیچھے اس کی انتہا ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہر ٹھوکر پہ نشاندہی ہو، یہ بھی کہاں کا انصاف ہے؟ بس ٹوٹنا ہے، ہمیں تو ٹوٹنا ہے اور اس کو سمیٹنا ہے، ہمیں بکھرنا ہے، اس کو سمیٹنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص فضل کرم عطا فرماتے ہوئے ہمیں جانے انجانے شر سے، بے مقصد سوچوں سے، نامکمل ہونے والے بنا تعبیر کے خوابوں سے محفوظ رکھے،
اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ الہی آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔